السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلما پس جب فصل جدا ہوئے طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، قال انہوں نے کہا ان بے شک اللہ مبتلیکم وہ آزمانے والا ہے تم کو بنہر ایک نہر کے ساتھ، فمن پس جس نے شرب پیا منہ اس سے، فلیس پس نہیں ہے منی مجھ سے، ومن اور وہ لم یطعمہ جس نے نہ پیا اسے، فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا مگر من وہ شخص اغترف جس نے چلو بھر دیا، غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، فشربوا پس انہوں نے پی لیا منہ اس سے، الا ما سوائے قلیلا چند کے، منہم ان میں سے، فلما پس جب جاوزہ تجاوز کر گئے اس سے، ہوا وہ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے تھے، معاہو اس کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا لا طاقت نہیں ہے کسی قسم کی طاقت، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، بجالوت جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کے لشکر کے ساتھ، قال کہا الذین ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ سے، کم من کتنی ہی، فئۃ جماعتیں، قلیلۃ تھوڑی، غلبت وہ غالب آتی ہیں، فئۃ جماعت پر، کثیرہ بڑی بہت زیادہ، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ فلما فصل طالوت بالجنود جب طالوت لشکر کو لے کر علیحدہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر انہوں نے کہا بے شک اللہ تمہیں نہر کے ساتھ آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی پس جس نے اس سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی اور جس سے اسے نہ پیا وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ مگر وہ جس نے اپنے ہاتھ سے چلو بھر لیا، فشربوا منہ پس انہوں نے اس سے پیا، الا قلیلا منہم ما سوائے ان میں سے چند کے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ پس جب تجاوز کر گئے اس نہر سے وہ اور وہ جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ وہ کہنے لگے آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ انہوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر غالب آتی ہیں اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں یہ تھا کہ وہ تابوت جو ان سے چھن گیا تھا اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا کر لائے، اس پہ تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان باتوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، اقوال ہیں، ان پر اعتماد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتے یہ تابوت اٹھا لائے تو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو شمعون علیہ السلام جو تفاسیر میں لکھا اس وقت نبی تھے، اور طالوت جو اس وقت بادشاہ تھے،
یہ سب کے سب مل کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات یقیناً بیٹھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد طالوت نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ لشکر کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ جہاد کے لیے جب نکلے تو سب سے پہلا کام یہ کیا، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ آزمائش یہ کی کہ راستے میں ایک نہر تھی، کہا کہ اس سے پانی نہیں پینا، جس نے پیا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے نہ پیا وہ ہم میں سے ہے۔ ہاں ایک چلو پانی پینے کی آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آزماتا ہے۔ اس نے مختلف قوموں کو، مختلف امتوں کو آزمایا، اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد جیسے اہم امر کے لیے اپنے فوجیوں کی پہلے ٹریننگ، ان کی تربیت اور ان کو چیک کرنا کہ ان میں کتنا صبر ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ غیر تربیت یافتہ فوجی اگر اپنے لشکر میں داخل کر کے اس کو میدان میں لے جائیں گے تو تھوڑی سی مشکل آنے پر وہ کھلبلی مچا دیں گے، کیونکہ ایک بزدل کتنے طاقتوروں کے لیے مشکلات بنا دیتا ہے۔ جماعت کے اندر اگر ایک بزدل ہو تو اس کی ہائے بائے کے ساتھ کتنے لوگ جو ہیں وہ بدک جاتے ہیں۔ تو لشکر کی کثرت سے بہتر ہے کہ لشکر کے اندر مضبوط نوجوان داخل کیے جائیں۔ تفاسیر کے اندر لکھا کہ طالوت 80,000 کا لشکر لے کر نکلا تھا، اور نہر پار کرنے والے اس کے ساتھ اتنی مقدار میں تھے جتنی مقدار میں بدر کے صحابہ کرام تھے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے 313 یا 14 یا 15 یا 19 اتنا عدد تھا بس، جنہوں نے نہر کو عبور کیا۔ خیر، یہاں سے معلوم ہوا کہ امتحان لینا چاہیے۔ امتحان لیا، اور یہاں پر لفظ جو استعمال کیا گیا کہ جس نے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں، اور واقعی ایسے ہوا کہ جنہوں نے پیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ جانے کی توفیق نہیں دی۔ اور جہاد کے میدان کے اندر امیر کی اطاعت انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جب امیر کی اطاعت نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فتح کو ناکامی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ امیر کی جو اطاعت نہیں کرتا وہ بندہ کسی بھی صورت کے اندر جہاد میں کامیاب نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اسے نہ پیا وہ ہم میں سے ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں جس نے ایک چلو پانی کا پی لیا وہ ہم میں سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے اکثر نے پی لیا ماں سوائے چند کے۔ پھر یہ جو چند تھے 300 سے کچھ زیادہ، یہ بھی جب نہر عبور کر گئے جالوت کے لشکر کو دیکھا، اس کا لشکر بہت بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کا جو لشکر تھا وہ سارے کا سارا تو پیچھے رہ گیا۔ اب اگر 80,000 مانا جائے تو 80,000 کی 313 کے ساتھ 313 کی 80,000 سے کیا نسبت بنتی؟ 313 کے قریب بچے، اور باقی جو تھے تقریباً 88,000 اور کچھ، یعنی یوں کہہ لیجیے 89,000 وہ سب واپس چلے گئے۔ تو یہ گھبرا تو گئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ آج کے دن ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر عجیب قسم کی بہادری ہوتی ہے۔ یہ بہادری اور یہ قوت جو ہوتی ہے یہ جسمانی نہیں ہوتی، یہ ایمانی ہوتی ہے۔ اور جب ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے کہ طاقتور سے طاقتور وہاں پر کھڑا ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جن کو اللہ پر یقین تھا ملاقات کا، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا کہ ہماری جماعت کے اندر لوگ تھوڑے ہیں، کتنی تھوڑی جماعتوں والے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔
یہ تم نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ بات انہوں نے کہی، اور یقیناً یہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو پھر واللہ مع الصابرین، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ، یعنی خاص اس کی نصرت اور مدد وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں رات کو چل رہا تھا تو چاند میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ ساتھ چاند بھی چل رہا تھا، کہتے ہیں نا، حالانکہ چاند آسمان پہ ہوتا ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق ہے، وہ آسمان پہ ہو کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ تو رب تو خالق ہے، خالق عرش پر ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم کسی کو خط میں لکھتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ بندہ 7 سمندر پار بیٹھا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے میرا بدن ادھر چلا گیا، مطلب میری تائید، میری حمایت، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر بھی واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب بھی آتی ہے وہ اس کے ساتھ آتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے کا ذکر کیا جو جالوت اور طالوت کا ہوا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ درس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔